السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے مجھے واصف علی واصف صاحب بہت پسند ہے نا۔ آج ان کی تھوڑی سی باتیں کرتی ہوں آپ لوگوں سے۔ انسان اگر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جس جگہ کو ماحول سے تنگی ہو وہ کسی اور جگہ سکون نہیں پائے گا۔ کلمہ پڑھنے اور کلمہ ماننے میں بہت فرق ہے۔ اپنے شوق کی حفاظت کرو، اس کی قدر کرو، اسی کے اندر علم ہے، فیض ہے۔ صاف نیت کے ساتھ جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت منظور ہوتی ہے۔ مومن ہمیشہ ہمہ وقت نماز پڑھتا ہے۔ وہ اگر مسجد سے باہر ہو تو مسجد میں آنے کی تمنا رکھتا ہے۔ اچھا، اپنے غم کو غصہ نہ بناؤ، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا اور جو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ اچھا، اپنے محسن کو یاد رکھنا اس طرح ہے جس طرح خدا کو یاد رکھنا ہے۔ نالائق بچوں کو پسند کرو تاکہ آپ کی لیاقت ظاہر ہو۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر آمدن نہیں بڑھا سکتے تو خرچ کم کرو، آسانی ہو جائے گی۔ دوسروں کو حق دے دو، اپنا حق معاف کر دو، سکون مل جائے گا۔ سماجنا نیک ہے نہ بد، بلکہ یہ آپ کے اپنے فیصلے کا نام ہے۔ تقدیر، نصیب یا حاصل اور خواہش کے درمیان فاصلے کا نام ڈپریشن ہے۔ اچھا، پھر واصف علی واصف کہتے ہیں اگر خیال تنگ ہو جائے تو ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے۔ جس شخص نے اس زندگی میں کسی زندگی کو رخصت ہوتے دیکھ لیا وہ کبھی یہاں کی چیزوں کا تقاضا نہیں کرے گا۔ وہ خواہش جس کا تعلق دنیا سے ہو تو سکون نہیں ہوگا، مگر وہ خواہش جس کا تعلق آخرت سے ہو وہ پوری ہو نہ ہو وہی باعث سکون ہے۔ ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کا سارا علم یادداشت کا نام ہے، وہ یادداشت ہوتی ہی کتنی ہے۔ اچھا کہتے ہیں پھر واصف علی واصف صاحب کے مہربانی میں مزید مہربانی کے اضافے کی خواہش جو ہے یہ بے سکونی ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنے والا ڈپریشن میں نہیں آئے گا۔ خواہش اور حاصل جب دونوں برابر ہو جاتے ہیں تو سکون مل جاتا ہے۔ جو مل گیا ہے اس پر شکر کرو اور جو نہیں ملا اس کے لیے دعا کرو۔ اللہ آپ کی پہچان اور دریافت آپ کے اپنے علم کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ اللہ کے فضل کی خواہش اللہ کے فضل کی خواہش دراصل سکون کی تلاش ہے اور اس کی تلاش اصل میں اللہ کے فضل کی تلاش ہے۔ اصلاح کرو، دعا دو اور مال دو، پھر دوسرے کو اتنی بات بتاؤ جتنا اس سے آپ کا تعلق ہے۔ بغیر تعلق کے تبلیغ نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ نیا نبی جب آتا ہے تو پچھلی نبوت کا دور خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور اب نیا نبی اس لیے نہیں آ سکتا کہ پچھلی نبوت کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور ختم نہیں ہونا۔ جو خواہش اللہ کی رضا ہو وہ پوری ہو جائے تب سکون ہے، وہ پوری نہ ہو تب بھی سکون ہے، کیونکہ یہ اللہ والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو کیا پتہ ہے، ہماری تو جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو ہم روتے ہیں، اللہ سے گلے کرتے ہیں، خفا ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو اس کا ہو جاتا ہے اسے خود ہی سب کچھ مل جاتا ہے، اگر نہ بھی ملے تو اسے صبر آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کافی ہے، اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور اگر روزہ رکھنے سے بیماری دور نہ ہوئی تو کیا آپ روزہ چھوڑ دیں گے؟ دیکھو کتنی خوبصورت بات واصف علی واصف صاحب نے کہی ہے۔ بس یہ تو اپنی اپنی سوچ کی بات ہے نا، اپنے ہر ایک کی اپنی وہ ہے، سوچ ہے، کوئی کسی کو سمجھا نہیں سکتا، بتا سکتے ہیں ضرور۔
اچھا نیکی کی خواہش پوری ہو یا نہ ہو بذات خود نیکی ہے، کیونکہ نیکی خواہش میں آ جائے تو بدی نہیں کہلاتی، بلکہ جب بدی ہو جائے تو بدی کہلاتی ہے۔ بھائی اگر کمزور ہے تو اس کو بھائی سمجھنا شروع کر دو، پھر انشاءاللہ تعالی سکون مل جائے گا۔ زندگی کو اللہ کا فضل ماننے والا سکون دریافت کر جاتا ہے۔ ہمیں ویڈیو لمبی ہو جائے گی، پھر آپ لوگ کو دیکھنے میں مسئلہ ہوگا۔ اچھے لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یاد رکھیں۔